اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وعطرتہ الطاہرہ. اما بعد، اذان محترم، اس وقت دنیا جس ٹراما سے کہیے، جس وبائی صورتحال سے کہیے، یا جس بندش سے گزر رہی ہے، یقیناً اس وقت کسی کو نہیں معلوم کہ اگلی ساعت عافیت میں رہے گا یا مریض ہو جائے گا. ایسا ہو گیا ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص سے ہاتھ ملاتے ہوئے ڈر رہا ہے، ایک شخص دوسرے شخص کے گھر جاتے ہوئے ڈر رہا ہے. ایک گلاس میں کسی نے اگر پانی پی کر رکھا ہے، اس گلاس کو اٹھا کر اسی گلاس سے پانی پیتے ہوئے ایک انسان ڈر رہا ہے. امام بارگاہوں میں جانے سے خوف ہے، مسجدوں میں جانے سے خوف ہے، مجلس اور محافل میں جانے سے انسان کو خوف ہے. اور یہ خوف اتنا زیادہ، ہم یقیناً اس موضوع پر بات نہیں کر رہے کہ یہ خوف کریٹ کیا گیا ہے یا یہ طبیعی ہے. البتہ خوف تو اس وقت ہے. لاک ڈاؤن کی صورتحال، ہمیں جو اپنے گھروں کے اندر محصور رہنے کا کہا گیا ہے، طبیبوں نے بھی کہا، ڈاکٹرز نے کہا، ماہرین نے کہا، اور یقیناً ان کی رائے پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری بھی ہے. لیکن جہاں پر یہ لاک ڈاؤن ہمیں ایک وبا سے محفوظ رکھ سکتا ہے، وہیں پر یہ لاک ڈاؤن ہمیں کچھ اور مسائل کے اندر گرفتار کر سکتا ہے. ایک ہی گھر کے اندر بند سارا دن اس گھر کے اندر رہنا، باہر نہ نکلنا، کچھ ایسے مسائل پیش آتے ہیں. شوہر اور بیوی کے درمیان تلخی کا ہو جانا، ساس اور بہو کے درمیان تلخی کا ہو جانا، گھر کے دیگر افراد کا آپس کے اندر کچھ دنوں کے بعد آپس میں تلخیوں کا شروع ہو جانا، پیدا ہو جانا، یا انسان کا گھر کے اندر رہنے کے باوجود اتنا کثرت کے ساتھ اپنے وقت کو ضائع کرنا. بہت ساری نعمتیں پروردگار عالم نے وجود کی نعمت عطا کی ہے، رزق کی نعمت عطا کی ہے، اولاد کی نعمت عطا کی ہے، علم کی نعمت عطا کی ہے، آنکھوں کی نعمت، زبان کی نعمت، جتنی نعمتیں ہیں لا تحصوها کہ جنہیں انسان شمار نہیں کر سکتا. اللہ کی طرف سے دی گئی نعمتیں ہیں. نعمتوں کا حساب ہونا ہے، وقت کا بھی حساب ہونا ہے. یہ ایک نعمت ہے کہ تم نے اس وقت کو کہاں خرچ کیا. وقت کا ضائع ہونا ایک بات، اور اس وقت کا معصیت کے کاموں میں خرچ ہونا یہ ایک اور بڑی مصیبت ہے. بہت سارے ایسے افراد کے جو اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، عام دنوں میں جو انسان سے گناہ نہ ہوتے تھے وہ ان ایام کے اندر گناہوں کا انجام دے دینا، اور بہت ساری چیزیں. مگر یہاں پر تھوڑا سا انسان اگر خیال کرے اور اپنی اس لاک ڈاؤن کی زندگی کو یا لاک ڈاؤن کے اس پیریڈ کو مرتب کرنا چاہے تو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات، جس طرح سے موت کا خوف کل تھا، آج بھی ویسا ہی موت کا خوف ہے. موت کے خوف کے اندر کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی ہے. کل بھی موت ہمارے جتنا قریب تھی، آج بھی موت اتنا ہی قریب ہے. یہ تو جو حالات اس وقت کریٹ ہو گئے، ان حالات کے پیدا ہو جانے پر ہم اپنی موت کو زیادہ قریب دیکھنے لگے، ورنہ کل بھی موت اتنا ہی قریب تھی جتنی موت آج قریب ہے. تو اب کیا کریں؟ یقیناً اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کریں. کیسے؟ ایک، یقیناً پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے، لیکن اپنی نمازوں کو اول وقت انجام دینے کی کوشش کریں. بزرگ علماء، یقیناً ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام نے تو ارشاد فرمایا ہی کہ ہمارے مومنین کو ان کے نمازوں کے اوقات کی پابندی کے ذریعے سے پہچانو. لیکن علماء کرام نے بھی یہ ارشاد فرمایا اور کہا ہے، میں نام نہیں لے رہا، لیکن ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ بڑے مقام تک پہنچ جاؤ تو اپنی نمازوں کو اول وقت میں انجام دو. یقیناً ہمارے پاس جہاں پر اس وقت اس لاک ڈاؤن کے پیریڈ کے اندر کوئی کام نہیں ہے، وہاں پر کم سے کم یہ تو کیا جا سکتا ہے کہ جیسے اذان کا وقت ہوا انسان نے اپنے واجب کو انجام دیا اور اس کے بعد دیگر کاموں کو انجام دینے لگا.
دعائے عافیت امام سید سجاد آقا زین العابدین سید الساجدین علیہ الصلاۃ والسلام صحیفہ کاملہ سجادیہ علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر ایک دعا کہ جو دعا مولا امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام عافیت کے طلب کے لیے پڑھا کرتے تھے، جو کہ درود سے شروع ہوتی ہے اور اس کے اندر پھر البسنی العافیہ، اس طرح سے یہ دعا کا آغاز ہوتا ہے۔ دعا عافیت کی تلاوت کرے انسان۔ یقیناً علماء کرام اس پر بیان کر چکے ہیں کہ زیارت عاشورہ ایک بہت بڑا ایسا وظیفہ ہے کہ جو انسان کو وبائی امراض سے محفوظ رکھنے کے لیے کارآمد ہے، کہ جو سامرا شہر کے اندر آج سے کئی سالوں قبل جو ایک وبا پھیلی تھی، طاعون کی وبا، اس وبا کے وقت ایک عالم نے، اس وقت آغا حائری نے یہ مشورہ پیش کیا تھا، اور جو زیارت عاشورہ کی تلاوت کرتے تھے ان کی موت نہ ہوتی تھی، وہ موت سے بچ جاتے تھے، وہ وبا سے محفوظ ہو جاتے تھے، اور جو مخالفین تھے چونکہ ان کے پاس زیارت عاشورہ کی نعمت نہیں تھی اور وہ نہیں پڑھ رہے تھے تو وہ ان کی اموات بدستور جاری تھی، یہاں تک کہ وہ افراد آتے تھے، زری کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا سے توسل کر کے کہتے تھے کہ بی بی ہمیں وہ الفاظ نہیں یاد ہیں کہ جن الفاظ کے ذریعے سے آپ کے چاہنے ماننے والے آپ کو پکارتے ہیں اور پھر آپ ان کی شفاعت کرتی ہیں اور انہیں امان عطا کرتی ہیں، ہم انہی الفاظ کا واسطہ دیتے ہیں آپ سے۔ تو جو اتنا بھی کہتے تھے وہ بچ جاتے تھے۔ لہٰذا زیارت عاشورہ کی تلاوت، ماہ رمضان قرآن کریم کی تلاوت، اور ایک بات خصوصیت کے ساتھ کہ جو اب کوئی ہمارے پاس مانے نہیں رہا، کیا مسئلہ؟ جانے میں مسئلہ تھا آپ کو کسی رشتہ دار کے پاس کہ جس کے ساتھ تلخیاں ہو چکی ہیں، کئی عرصہ ہوا، ایک بڑا عرصہ ہوا ان سے بات بھی نہیں کی، سلام دعا نہیں کی، ملاقات نہیں کی، جن سے ہم کہتے ہیں کہ بات کرنا بھی مجھے گوارا نہیں ہے اس شخص کے ساتھ۔ کیا بات کرنا گوارا نہیں ہے؟ صلہ رحمی ہے رب ذوالجلال کی جانب سے اس شخص کے لیے کہ جس نے صلہ رحمی کی اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اور جس نے قطع رحمی کی اس کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ وہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں رہتے، وہ نہیں رہتے، آپ تو رہ سکتے ہیں، آپ تو پہل کر سکتے ہیں، آپ کے نامہ اعمال میں اس کا اجر لکھا جائے گا۔ کچھ نہیں کر سکتے، اب تو گھر سے نکل نہیں سکتے، تو فون تو آپ کے پاس ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، جو پرائیویٹ میسیجنگ کے ذریعے سے، آپ کالز کے ذریعے سے ان سے رابطہ کیجئے اور انہیں منانے کی کوشش کیجئے۔ کچھ نہیں ہے تو کم سے کم احوال پرسی کیجئے کہ آپ اور آپ کا خانہ وادہ تو اس وبائی امراض کے دور کے اندر محفوظ ہے، کسی شے کی ضرورت ہو تو ضرور میں آپ کی مدد کروں۔ اور ایک بات جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم صبح میں ناشتہ کر رہے ہوں اور ہم کوئی لقمہ اپنے منہ میں دہن میں رکھ رہے ہوں، جب ہم دوپہر کا کھانا کھا رہے ہوں، جب ہم رات کا کھانا کھا رہے ہوں، دن میں کم سے کم 3 مرتبہ جب ہم دسترخوان پر آ کر بیٹھیں اور غذا کی پلیٹ ہمارے سامنے رکھی جائے اور ہم اس سے کچھ تناول کریں، تو ہمیں اپنے مومن بھائیوں کا خیال آنا چاہیے کہ میں تو کھا رہا ہوں، کہیں اس وقت دور دراز کے علاقوں میں، گاؤں گوٹھوں کے اندر، کسی فلاں علاقے کے اندر کہ جہاں پر کسی کی پہنچ نہیں ہے، کوئی ایسا مومن تو نہیں ہے کہ جو اس وقت بھوکا ہو۔ انسان کی جتنی کوشش، جتنی اس کی طاقت، یقیناً اپنی طاقت کے محدود طاقت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا ہے، لیکن اگر یہ سوچ ہر ایک کے پاس ہوگی تو یقیناً ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے اپنے اپنے قریبی مومنین کا خیال اگر رکھنے لگے گا تو پھر انشاءاللہ تمام مومنین اپنی مشکلوں سے انشاءاللہ آزاد ہوں گے۔ یقیناً پروردگار عالم نے حکم دیا ہے کہ 2 مومن کیسے ہوتے ہیں، 2 مومن آپس میں کیسے ہوتے ہیں؟ ایسے بھائی ہوتے ہیں کہ جیسے ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے ہوں۔ جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملے گا وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرا باپ اور ہے اور اس کا باپ اور ہے لہٰذا ہم 2 الگ الگ لوگ ہیں، نہیں، ایک مومن دوسرے مومن کا ایسے بھائی ہوتا ہے کہ جیسے ایک ماں باپ سے 2 بھائی ہوں۔ اور روایتوں کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اتنا زیادہ خیال رکھنا، ایسا محسوس کرنا کہ جیسے ایک کو تکلیف ہو تو دوسرے کو درد ہو، چوٹ ایک کو لگے تو درد دوسرے کو ہو۔ پروردگار عالم ہمیں اپنے آپ کو اس دور کے اندر کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، وقت کا ضیاع نہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، مومنین کا خیال رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، صلہ رحمی کی توفیق عنایت فرمائے، اور اپنے آپ کو ایسا بنانے کی توفیق عنایت فرمائے کہ جیسا وہ چاہتا ہے۔ ہم کئی عرصے سے یہ کہتے آئے ہیں کہ مجھے وقت ملے گا تو یہ کر لوں گا، مجھے وقت مل جائے تو میں یہ کام کروں، مجھے وقت مل جائے تو میں یہ کام کروں۔
اب ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے، تو جو وعدے آپ پہلے وقت کے آنے کے انتظار میں کرتے رہے ہیں، اب ان وعدوں کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں اپنی اطاعت کی طاقت اور توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد